میرا نام نازیہ ہے۔ سردیوں کی چھٹیاں ہوئی تو میں نے سوچا اپنی خالہ کے گھر کچھ دن گزار آتے ہوں۔ میری خالہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ابرار تھا۔ وہ بچپن سے شرارتی تھا، کیونکہ میں 2 سال بعد جا رہی تھی، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا طور طریقہ کیسا ہے۔ میں بہت ہی خوبصورت و حسین و جمیل اور نازک سی تھی۔ میں نے اپنے ابو سے کہا کہ مجھے چھٹیاں گزارنے اپنی خالہ کے ہاں جانا ہے۔ ابو نے کہا صبح میں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ میرے ابو کا ایک بڑا سا شو روم ہے گاڑیوں کا، اور ہمارے بہت سے کاروبار بھی تھے۔ پہلے تو امی نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مگر میری امی کا ارادہ بدل گیا تو مجھے ابو نے اکیلے خالہ کے گھر چھوڑ دیا اور مجھے چھوڑ کر وہاں سے واپس آ گئے۔ میں نے ابرار سے کہا کہ مجھے کھیت کو پھرا کر لاؤ، کیونکہ مجھے کھیت دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تو خالہ ابرار سے کہا کہ تم بالکل اس کو ایک بار گھما لاؤ، وہاں جا کر کوئی بھی شرارت مت کرنا ورنہ تمہاری چمڑی اتار دوں گی، کیونکہ ابرار بہت زیادہ شرارتی تھا اور ہنسی مذاق بھی کرتا تھا۔ اس وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کب ابرار سے محبت ہو گئی۔ میں تو اس دن چونک گئی تھی جب ابرار نے مجھے پرپوز کیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے بھی پناہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تو تم ایسا کرو کہ مجھ سے شادی کر لو۔ میرے پرپوز کرنے سے پہلے ہی ابرار نے مجھے پرپوز کر دیا۔ اس بات پر میں بہت خوش تھی اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ نہ صرف میں بلکہ ابرار سے محبت کرتی تھی۔ میں نے اسے جواب دیا کہ ابرار میں ابو سے بات کروں گی، تم ایسا کرنا کہ تم اپنی امی سے بات کرنا۔ 10 دن گزرنے کے بعد میں نے اپنی خالہ سے کہا اب مجھے جانا چاہیے تھا۔ اس پہ ابرار نے کہا کچھ دن اور رک جاؤ، چلی جانا، کیونکہ میں ابرار سے محبت کرتی تھی، اس لیے اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتی تھی۔ تو میں اپنی خالہ کے گھر اوپر والے کمرے میں رہ رہی تھی، تو ایک رات ابرار بھی اچانک اوپر کمرے میں آ گیا، جبکہ خالہ خالو نیچے والے کمرے میں سو رہے تھے۔ ابرار مجھ سے پیار بھری میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اور مجھ سے کہہ رہا کہ آج مجھے ایک کس دو، موقع بہت اچھا، اسے ضائع مت کرنا۔ لیکن میں نے ابرار کو منع کر دیا، شادی سے پہلے یہ غلط کام ہے۔ لیکن ابرار اپنے جس بات پر قائم تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ آج کسی لے کر ہی جائے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے بہانے اس کی نیت کچھ اور کرنے کی ہے، لیکن جب اس کی ضد حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو میں نے حامی بھر لی کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگانا۔ اس نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھ دیے، میں اس کی سانسوں کو محسوس کر رہی تھی اور خود کو قابو بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تو اچانک ابرار نے مجھے نیچے لٹایا اور میرے ساتھ ٹورنامنٹ انجوائے کرنے لگا۔ میں بھی جوش میں اپنے ہوش کھو بیٹھے اور مجھے بہت زیادہ مزہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ میں نے آج تک زندگی میں اس طرح کا مزہ نہیں لیا تھا جو رات مجھے آ رہا تھا۔ ابرار نے 10 سے 15 منٹ لگائے اور اسے بس یہ کہہ رہی تھی اور اندر بس ایک گناہ ہو گیا کہ ابرار نے پانی میرے اندر چھوڑ دیا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ جب میں نے یہ بات ابرار کو بتائی تو اس نے مجھے کہا تم ٹینشن نہ لو، میں صبح تمہیں گولی لا کر دوں گا، وہ کھا لینا، سب کلیئر ہو جائے گا۔ ابرار نے مجھے گولی لا کر دی۔ جب میں نے وہ کھائی تو اندر سے بالکل کلیئر ہو گئی تھی۔ 2 دن کے بعد ابرار نے مجھے پھر سے ٹورنامنٹ کرنے کا کہا تو میں نے اسے سختی سے منع کر دیا اور خالہ سے کہا کہ آج ابرار سے گیا ہوں، مجھے اپنے گھر چھوڑا تو ابرار مجھے چھوڑا ہے۔ مجھے رات کو بالکل بھی نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت یہ خیالوں میں ڈوب بھی رہتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے ابو نے بتایا کہ ابرار کی شادی ہونے جا رہی ہے، تو میں نے ابرار کو کال کیا ایسا مت کرو، میں برباد ہو جاؤں گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ ابرار نے مجھ سے کہا وہ تو ایک ٹائم پاس تھا اور اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس طرح مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ابرار نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور میں بلا وجہ کسی پر اعتبار کر بیٹھی تھی، اور میری عقل میں ایک بات آ گئی تھی کہ آج کے دور میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔